گھر کی چھت پر اگر یہ 5 پرندے روزانہ بیٹھتے ہیں تو پھر جان لو کہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کو گہری معلومات کے ساتھ ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کسی کے گھر کی چھت پر یہ 5 طرح کے پرندے روزانہ آ کر بیٹھتے ہیں تو پکا یقین کر لو کہ اس گھر کے حالات بدلنے والے ہیں، اچھا وقت آنے والا ہے اور برا وقت آہستہ آہستہ رخصت ہونے والا ہے۔ یعنی خوشیاں قریب آ رہی ہیں، دکھ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور زندگی میں سکون لوٹنے والا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہوتا ہے کہ شفا آنے والی ہوتی ہے، بیماریوں کے دن ختم ہونے لگتے ہیں اور دلوں پر چھایا ہوا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو آج تک نہ کوئی مولوی بتا سکا اور نہ ہی کوئی پیر بتا سکا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ہر پریشانی کے ساتھ ایک راستہ بھی بتایا ہے، اس کا حل بھی فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ مشکل میں ہوں وہ صبر اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، تنگی کے بعد خوشی ضرور ملتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا وعدہ ہے جو وقت آنے پر پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو دل گھبرائے، جو دل حالات سے ٹوٹنے لگے، اسے چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرے، دعا کو مضبوط پکڑے اور نا امیدی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ جیسے سخت گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ضرور آتا ہے اور پھر جسم کو سکون مل جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب انسان صبر کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا کوئی بھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات یہی سکون، یہی خوشخبری، یہی بدلتا ہوا وقت اللہ ہمیں قدرت کے اشاروں کے ذریعے دکھاتا ہے، اور یہ طریقہ اللہ نے صرف آج کے انسانوں کے لیے نہیں رکھا، بلکہ یہی سنت الہی پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی رہی ہے۔ ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تپتے انگاروں پر آگ میں ڈالا گیا، آگ موت بھی بن سکتی تھی مگر اللہ نے اسی آگ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ پہلے مصیبت آئی، پھر آسانی آئی کہ وہ واقعہ رہتی دنیا تک یقین والوں کی نشانی بن گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی بینائی تک کھو دی، برسوں تک صبر کیا، آنسو بہتے رہے، دل جلتا رہا، مگر جب وقت بدلا تو وہی بیٹا تخت پر بیٹھا نظر آیا، جسے دیکھتے ہی باپ کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے ایسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں آگے پانی تھا اور پیچھے دشمن، ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا، مگر عین اسی لمحے اللہ نے دریا میں ایک راستہ بنا دیا۔ یعنی جب حالات ناممکن لگتے ہیں تب اللہ کی مدد انسان کے قریب ترین ہوتی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ پہلے دلوں کو آزماتا ہے، صبر کو پرکھتا ہے اور پھر ایسی آسانی عطا کرتا ہے جس کا انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اور یہ آسانی کبھی خواب کے ذریعے آتی ہے، کبھی انسان کے ذریعے، اور کبھی قدرت کے چھوٹے چھوٹے اشاروں کے ذریعے آتی ہے، تاکہ بندہ سمجھے کہ میرا رب مجھے بھولا نہیں، بس مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پر کتنا یقین رکھتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اب ذرا غور کیجئے گا، کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت لگی ہوئی تھی اور اسی عدالت میں ایک کمزور سا پرندہ اپنا مقدمہ لے کر آیا۔ اس پرندے کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، دل بے چین تھا، آنکھوں میں فریاد چھپی ہوئی تھی۔ جب وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے قریب پہنچا تو محل کے باہر جنات
پہرے پر کھڑے تھے، جو کسی کو بھی بغیر اجازت کے اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ کمزور سا پرندہ بار بار آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا، اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر ہر بار اسے روک دیا جاتا رہا اور کوئی بھی اسے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچنے نہ دیتا تھا۔ یہ پرندہ اس قدر دکھی ہو چکا تھا کہ اس کی بے بسی کی صدا زمین سے اٹھ کر آسمان تک جا پہنچی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے محل کے باہر ایک کمزور سا پرندہ کھڑا ہے جو آپ کے پاس آنے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، مگر اسے بار بار روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فوراً اٹھیں، اس پرندے کو اپنے پاس بلائیں اور اس کے دکھ درد کو سنیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جلدی سے اٹھے اور تیزی سے قدم رکھتے ہوئے سیدھا محل سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کمزور سا پرندہ تھا جو پہرے پر کھڑے لوگوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانا ہے۔ اس پرندے کی آواز سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے پرندے، گھبراؤ نہیں، اب تم سلیمان کے پاس نہیں جاؤ گے، بلکہ سلیمان خود چل کر تمہارے پاس آئے گا۔ تم بولو، تم کون سی فریاد لے کر آئے ہو؟ میں اب بھی اسی وقت تمہاری فریاد سنوں گا اور اسی پر اپنا حکم جاری کروں گا۔ کسی کی سفارش کہیں سے آتی ہے، کسی کی سفارش چوہدری یا نمبردار کے ذریعے پہنچتی ہے، مگر وہ اللہ کا کتنا پیارا ہوتا ہے جس کی سفارش آسمانوں سے آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ایک سبق آموز بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی نہیں سنتا، دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں سنتا، بادشاہ نہیں سنتا، حکومت نہیں سنتی، تو اللہ کی ذات ضرور سنتی ہے۔ مگر ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، جب مصیبتیں دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، تو ہم چوہدری یا نمبردار کے پاس تو چلے جاتے ہیں، مگر اللہ کی چوکھٹ پر نہیں جاتے۔ کاش ہم اللہ کی چوکھٹ پر چلے جائیں تو ہماری ساری الجھنیں خود بخود سلجھ جائیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جب زندگی میں پریشانیاں آئیں، جب مصیبتیں آئیں، تو تکیے پر سر رکھ کر رونے سے کہیں بہتر ہے کہ سجدوں میں رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ خیر میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اس پرندے نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایک شکوہ لے کر آیا ہوں، ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دکھی پرندے، بتا تیرا شکوہ کون سا ہے اور تو کون سی شکایت لے کر آیا ہے؟ تو اس پرندے نے روتے ہوئے کہا، میرا شکوہ اور میری شکایت یہ ہے کہ روزانہ صبح سویرے میں ایک گھر کی چھت پر جا کر بیٹھتا تھا، وہاں مجھے اناج کے ٹکڑے ملتے تھے، میں وہ اناج کھاتا تھا اور اپنی بھوک مٹاتا تھا، اور صرف میں ہی نہیں کھاتا تھا بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر جاتا تھا۔ 2 سال تک یہی معمول رہا، میں خود بھی پیٹ بھر کر کھاتا رہا اور اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کر آتا رہا۔ یوں ہماری گزر بسر ہو رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس چھت سے میرے لیے رزق آنا بند ہو گیا۔ میں جب بھی اس گھر کی چھت پر جاتا تھا مجھے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن میں اسی گھر کی چھت پر بیٹھا بیٹھا رونے لگا، دل بہت زیادہ بوجھل تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور میں پریشان حال وہیں بیٹھا رہا۔ اتنے میں اس گھر کی چھت پر ایک عورت چڑھ کر آئی۔ اس نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، اے پرندے، میں روزانہ تیرے لیے اناج کا بندوبست کرتی تھی، مگر کیا کروں، اب میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرے لیے کھانے کو کہاں سے لاؤں؟ تیرے کھلانے کے لیے تو جہاں رہ گیا، میرے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اب تو یہاں سے چلا جا، کسی اور کا گھر تلاش کر، کیونکہ میرے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میری شکایت یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ آخر اللہ نے اس عورت کو غریب کیوں کیا، آخر اس کا رزق ختم کیوں ہوا؟ حالانکہ وہ تو سخی تھی، اللہ کے رزق کو دوسروں میں تقسیم کرتی تھی، اللہ کے پرندوں کو دانہ کھلایا کرتی تھی، اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹایا کرتی تھی،
آج اسی کی وجہ سے میں خود بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہوں۔ اس کے گھر میں غربت آنے کی وجہ سے میرے بچے فوت ہو چکے ہیں اور میں بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے رب سے پوچھ کر مجھے بتائیں کہ آخر اس گھر کو جو میری بھوک مٹاتا تھا اللہ نے کیوں محتاج کر دیا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا۔ پھر فرمایا، اس طرح کرو، کل میرے پاس آنا، میں کل تمہیں حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ یہ سن کر پرندہ سر جھکاتے ہوئے وہاں سے واپس چلا گیا۔ دل بوجھل تھا، جسم کمزور ہو چکا تھا اور رات اس نے بڑی مشکل سے گزاری۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی اس نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ امید اور خوف دونوں دل میں لیتے ہوئے جب وہ وہاں پہنچا تو لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اے اللہ کے نبی، میں آ گیا ہوں۔ رات بھر آنکھوں میں نیند نہ آئی، بس یہی سوچتا رہا کہ آخر میرے رزق والے گھر کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرے بچے کیوں مجھ سے بچھڑ گئے؟ میری بھوک کا علاج کیوں بند ہو گیا؟ تب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، میں نے اپنے رب سے پوچھا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس گھر والوں سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اسی ایک گناہ کی وجہ سے وہاں سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہنستے بستے گھر کو پریشانیوں میں بدل دیا ہے، خوشحالی کو تنگی میں بدل دیا اور رزق کو غربت میں تبدیل کر دیا۔ اسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نیکیاں، ساری خدمات اور ساری سخاوت کو بے اثر کر دیا۔ کاش وہ یہ ایک گناہ نہ کرتے تو آج نہ وہ محتاج ہوتے اور نہ ہی بے برکت ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ علمی اور روحانی باتیں سن کر پرندہ بے چین ہو گیا اور بولا، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے وہ کون سا گناہ ہے، میں فوراً جا کر ان گھر والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آخر 2 سال تک انہوں نے مجھے پالا ہے، میری بھی بھوک مٹائی ہے اور میرے بچوں کی بھی بھوک مٹائی ہے۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو آگاہ کروں تاکہ وہ اس ایک گناہ سے توبہ کر لیں اور ایک بار پھر رزق سے مالا مال ہو جائیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں مال دیا، دولت دی، وسعت دی، وہ پرندوں کو دانہ تو ڈالتے تھے مگر انسانوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تھے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے تھے، کسی محتاج کا دکھ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر 2 دن کا بھوکا ایک انسان آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے دو، مگر گھر میں مال ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نام پر کچھ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بالکل پسند نہ آیا اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے غربت میں ڈال دیا تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ میں رب ہوں، اگر دینے کی طاقت رکھتا ہوں تو واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، جا کر ان گھر والوں کو بتا دو کہ اگر تم حلال رزق سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق یعنی انسانوں کی بھی مدد کرو، کیونکہ جو لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے وہ جلد خود بھی غریب ہو جاتے ہیں، اور جو دلوں کے زخم نہیں بھرتے وہ خود غربت کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر وہ پرندہ چونک گیا، دل میں امید جاگی اور وہ جلدی سے واپس اسی گھر کی طرف اڑتا ہوا روانہ ہو گیا۔ تیزی سے اڑتا ہوا آخر کار وہ اسی گھر پر پہنچ ہی گیا جہاں سے کبھی اسے رزق ملتا تھا۔ اس گھر کی دیوار پر بیٹھ کر وہ اونچی آواز میں بولنے لگا۔ اتنے میں ایک عورت باہر نکلی، جب اس نے اس کمزور سے پرندے کو دیکھا تو رو پڑی اور کہنے لگی، اے پرندے، تو پھر سے آ گیا ہے؟ میں نے ایک بار تجھے بتا دیا تھا کہ ہم بہت زیادہ غریب ہو چکے ہیں، اب ہمیں مزید پریشان مت کرو۔ یہ سن کر اس پرندے نے بلند آواز میں کہا، اے عورت، میں تجھے یہی بتانے آیا ہوں کہ یہ غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ اس پرندے کی بات سن کر عورت اور زیادہ چونک گئی اور کہنے لگی، وہ کیسے؟ پرندے نے کہا،
تجھے یاد ہوگا کہ ایک غریب شخص تیرے دروازے پر آیا تھا، 2 دن کا بھوکا تھا، وہ روتا ہوا کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک روٹی دے دو۔ اس وقت تیرے پاس روٹی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، مگر تو نے اللہ کے نام پر اسے کچھ نہ دیا، یعنی مال ہونے کے باوجود بھی تو نے ایک غریب کی مدد نہ کی۔ اسی غریب نے تیرے دروازے پر ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی، اور بس اسی ایک ٹھنڈی سانس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمیشہ کے لیے غربت کی چکی میں ڈال دیا۔ اے عورت، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری غربت ختم ہو جائے، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا گھر پھر سے آباد ہو جائے، تو پرندوں سے پہلے اللہ کی پسندیدہ مخلوق یعنی انسانوں کے لیے اپنے ہاتھ کھول دے۔ غریب کی مدد کر، بھوکے کو کھانا کھلا، ضرورت مند کا سہارا بن جا، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تیرے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ پرندے کی یہ باتیں سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کیے پر شدید افسوس کرنے لگی، دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کاش میں نے وہ گناہ نہ کیا ہوتا، کاش میں اس دن اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دیتی تو آج میں در بدر نہ بھٹکتی، آج رزق کے لیے اس طرح پریشان نہ ہوتی، اور میرے گھر کا سکون یوں برباد نہ ہوتا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مال کے ہونے کے باوجود جو لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، جو لوگ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، جو لوگ پیاسوں کو پانی نہیں پلاتے، وہ بہت جلد غربت کی چکی میں پس جاتے ہیں۔ وہ غربت کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کی رحمت وہاں رک جاتی ہے جہاں انسانیت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اگر تمہارے گھر کی چھت پر روزانہ پرندوں کو دانہ ملتا ہے، اگر اللہ کی پرندوں جیسی مخلوق تمہارے گھر سے رزق پاتی ہے، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر کسی بھوکے کو کھانا مل جاتا ہے، اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر مبارک ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے، تمہیں مبارک ہو، تمہاری زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے۔ اچھا وقت بالکل قریب ہے، کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق پیدا کر دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو ہاتھ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جیسے ایک کنواں جب تک پانی دیتا رہتا ہے تو اس کا پانی میٹھا اور جاری رہتا ہے، مگر جب اس پر ڈھکن رکھ دیا جائے، راستہ بند کر دیا جائے، تو وہی کنواں بدبو دینے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح رزق بھی ہے، جب تک غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی طرف بہتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، مگر جس دن انسان اپنے ہاتھ کو بند کر لیتا ہے، اپنی مٹھی سخت کر لیتا ہے، اسی دن سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو کبھی وقت کے امیر تھے، رئیس تھے، بادشاہ تھے، جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، مال کے انبار لگے ہوئے تھے، لوگ ان کے دروازوں پر کھڑے رہتے تھے، وہ دینے والوں میں شمار ہوتے تھے، مگر پھر اچانک وہ غریب سے غریب تر ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ ان سے لیتے تھے، آج وہ خود لینے والوں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ بند رکھے، رزق والی مٹھی بند رکھی۔ یہ مٹھی غریبوں کے سامنے نہ کھلی، یہ مٹھی ضرورت مندوں کے سامنے بھی نہ کھلی، یہ مٹھی یتیموں کے سروں پر نہ پھیلی، یہ مٹھی بھوکوں کو کھانا دینے کے لیے نہ اٹھی۔ اور یاد رکھو، جس ہاتھ میں اللہ نے دیا ہو اور وہ ہاتھ بند ہو جائے تو اللہ اسی ہاتھ کو خالی کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم خود مشکل میں ہیں، ہم کیسے دیں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ مشکل میں دینے والا ہی اللہ کے خاص کرم میں آتا ہے، کیونکہ دینا آسانی میں سب کرتے ہیں، جب سب کچھ پاس ہوتا ہے تب تو ہر کوئی دے لیتا ہے، مگر تنگی میں دینا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو عورت اپنے گھر میں پرندوں کے لیے دانہ ڈالتی ہے، جو مرد اپنے دروازے سے بھوکے کو
خالی نہیں لوٹاتا، جو خاندان کسی ضرورت مند کو مایوس نہیں کرتا، اللہ ان کے گھروں میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ بیماری کم ہونے لگتی ہے، جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں، رزق میں وسعت آتی ہے اور دلوں میں سکون اتر آتا ہے۔ یاد رکھو، غربت ہمیشہ پیسوں کی نہیں ہوتی، بعض اوقات غربت دل کی ہوتی ہے۔ جب دل غریب ہو جائے تو مال بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اچھا وقت آئے، تمہاری مشکلات ختم ہوں، تمہاری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں، تو پرندوں کو دانہ دینے سے پہلے انسانوں کے آنسو پوچھو، بھوکوں کو کھانا دو، پیاسوں کو پانی دو، کیونکہ جو مخلوق کے لیے آسانی بنتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی غربت سے بچنا چاہتی ہیں تو خدارا اپنے دل کے دروازے بند مت کیجیے، اپنے ہاتھ سخت مت کیجیے اور اپنی مٹھی کو غریبوں کے سامنے کھلنے دیجیے۔ یاد رکھیں، رزق صرف کمائی کا نام نہیں، رزق دل کی نیت، نرمی اور رحم کا نام بھی ہے۔ جب اللہ آپ کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ صرف آپ کے لیے ہے، بلکہ اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت رہے، بیماریاں آپ سے دور رہیں، اولاد نیک ہو اور سکون قائم رہے، تو بھوکوں کو کھانا دیجیے، پیاسوں کو پانی دیجیے اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیجیے، کیونکہ جس دن انسان نے یہ سوچ لیا کہ سب کچھ صرف میرے لیے ہے، اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا عارضی ہے، آج جو دینے والا ہے وہ کل لینے والا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے غرور، کنجوسی اور بے حسی کو اپنے دل سے نکال دیجیے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو رزق کی برکت کو کھا جاتی ہیں، نگل جاتی ہیں۔ اللہ اس انسان سے بہت محبت کرتا ہے جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنتا ہے، جو کسی کی آنکھوں کے آنسو پونچھتا ہے اور جو خاموشی سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں رحم پیدا کرے، ہمارے گھروں کو برکت، سکون اور آسانیوں سے بھر دے اور ہمیں غربت، تنگی اور محتاجی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔